جن اور جادو کی حقیقت اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اکثر لوگ اس تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ہوتا یوں ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے تعلق سے جن اور ان کی حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، تو عموماً بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی ملوث ہو کر بہت سی بار غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ شرک اور بدعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتہ، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، علم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا، اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی۔ تو بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے۔ اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے، اللہ ماشاء اللہ کہ چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں؟ انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے، اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے، اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی، اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا، ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی ہے۔ صرف یہ 2 مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے۔ تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسا تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے والجان خلقناه من قبل نار السموم، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا، ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا۔ تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی۔ آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی، جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی، اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا۔ تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے، آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا، نار السموم کے لفظ استعمال کیا، بنا لو والی آنکھ، اس سے ان کی تخلیق ہوئی۔ لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں، اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اپنے رویے میں بہت سخت تھا یہ۔ بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے، اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں۔ آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 15 تھی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور وہ بنا لو والا تھا۔ دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی۔ تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ ٹھیک، بہت سے لوگ سوال کرتے کیا جن مکلف ہے، سزا اور جزا؟ ہاں، ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے ہیں۔ اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے اس مسئلے میں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ۔ کچھ لوگ وہ ہیں
جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جائے تو کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراد حدوں سے آگے، بس ہر چیز انکار کہ نہیں 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 ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفرید کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کوئی ان کے پاس مانا نہیں، قد اور قضا، بس جنہوں نے کیا ہوں گا جادو سے ہوں گا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے، شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے، شریعت نے کیا معاملات دیے، میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا ہے تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے نہیں، جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہے. جبکہ رب العزت فرق کرتا وما خلقت الجن والانس، فرق کیا وخلق الجان، اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی غلطی کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا. پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراد و تفرید کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتہ ہے. لہٰذا جن ون کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنسی پروف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسے بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیزیں جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے وکھتے نہیں، نہ سب فالتو باتیں، وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، وہ دکھتا ہی نہیں. ہوتا بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑوں کے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں. پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے جاؤ. آپ نہیں نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے، گرم جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے ہاتھ پیر دکھتے ہیں تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر. غائب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غائب ہے. اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے. اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا. تو ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. نہ جنت دیکھا نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح سے افراد و تفرید کی شکار نہ ہو. بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں. میرا سوال ہے بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے. اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے، یہ نیوٹرونس ہے، یہ الیکٹرونس ہے، ایمان لا لیا. میرے سوال یہ کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون نیوٹرونس الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے. لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو. سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعے میں دیکھا ہے لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں؟ جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے. سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا. تو سوال یہ شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی لیکن ایمان لاتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان. اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں.
کہ تو فلاں نے کہا، کہ تو پروفیسر نے کہا، کہ تو ٹیچر نے کہا، نیوٹن کے لاز مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں احادیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا. نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا. نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، جب تک چھوئی نہیں ہمیں محسوس ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے. شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے. ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں. بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے. انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود. جنوں کا وجود یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا. ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا. یہ مکلف نہیں اللہ کی عادت، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں، یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق. اس کو چوائس بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجیے. رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے. یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک ہے. فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیے. آگے ہم دیکھتے ہیں. جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں. اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا بولے تھا ایک آیا تھا. غلط فہمیاں ہوتی بہرحال. تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں. مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خواہ کی کسی مشکل میں ڈالوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے. تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں. ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو اٹھا کے پھینک دیا کسی نے. سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے. عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے. عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے. کوئی ان کو جن بولتا ہے، تو کوئی بھوت بولتا ہے، تو کوئی پریت بولتا ہے، تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑ لیے. آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث یاد رکھیے، ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گے، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے. بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا. جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. عربی زبان میں جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے. کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں، وہ چیز ہے. پہلی چیز تو یہ، جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے. انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے. تو جو ہے یہ جو ہے تو رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی. کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا. تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں. انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں. جنی یہی عربی سے جاتا ہے. اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں. اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے ہی شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، جس کو روح بولتے ہیں، روح بھٹک رہی اس طرح سے، ارواح عربی میں کہتے ہیں. یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں. تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے. اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں. قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح افرید بھی انہیں کہا جاتا ہے. افرید ایک بہت قوی ہیکل جن جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک افرید نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا. تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا. اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے. تو
تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی خبث ان کے مذکر سے اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے، جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث میل فیمیل بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی۔ تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں۔ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ان کی رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا کہ آپ کے سامنے کچھ کھا رہا بڑے جان دو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہوں، یہ معنی نہیں یاد رکھیں۔ آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات، آگے تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس میں۔ بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب خانہ بدوش جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لے، جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے، اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ تو جن اور انس کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا، اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے۔ تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے، جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے، وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے۔ وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھے اور یوں غائب ہو جائے، تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً، گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا، تو انسانی شکل میں آیا، لیکن جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے، تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے۔ تو عموماً شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوب کرنا، بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے، یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا۔ ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا، اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والے یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا۔ تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا، گو یہ شکل لے سکتا ہے، لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً، لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس مجھے پیش کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، اس نے وعدہ کیا کل نہیں آؤں۔ جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا آج آئیں گا۔ جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعی میں آیا ہوں، میں نے پکڑا اس کو، کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری؟ تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا کہا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں، جب آیا ہو تو بحران پکڑ لیا، کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا، آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے جا کے سزا دلاؤں گا۔ تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو 2 فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو
آیت الکرسی پڑھ کر سو، کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے۔ جب یہ کہہ کے چلے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے، کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا، میں نے تو پکڑ لیا اس کو، آپ نے چونکہ کہا تھا، لیکن بہت گزارشات کی اور کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے 2 فرشتے حفاظت کرتے۔ تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی، لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول جان ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا؟ کہا وہ شیطان تھا، وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا، اس معاملے میں سچ کہا۔ اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے عنوان سے متعلق، لیکن بتا دوں کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی، سند دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی، اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا، ٹھپا مل گیا اس کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے، ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں، اس سے نہیں تعلق نہیں، وہ سب نہیں یاد رکھیے۔ حق بات جو بھی بولے، کوئی بھی انسان بولے، اس کو لینا چاہیے ہمیشہ، حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باطل پھر کوئی بھی بولے، کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی رہے، شیطان تھا جھوٹ بولتا، لیکن کہا اس بار سچ کہا، رسول اللہ نے اس کو دے دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آ جائے کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی، پھر یاد رکھیے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں۔ بہرحال یہ تو ان کی اقسام تھے۔ اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم رات میں سو اور کتے کو بھونکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ میں شیطان مردود سے، یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے، تو لہذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ مطلب یہ 2 جانور شیاطین کو دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں، اس کی دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں، میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں، میلوں اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں، شو ہوتے ہیں نا، بالخصوص 2 ہی شو ہوتے ہیں، کتے کا شو یا گدھے کا شو۔ غور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر؟ آپ کہیں بھی جائیے، کوئی بھی جو میلے فیئرس لگتے ہیں، ان میں 2 چیز جانوروں کے شو ہوتے ہیں بالخصوص، ایک کتے کا شو اور ایک گدھے کا شو۔ کتے کا شو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے، ایک آیا ایک نہیں آیا، تو کتا برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا، بولتے ہو کتے کو بھی غائب کا علم ہے، دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم ہے۔ یا گدھے کا شو ہوتا ہے، وہ بولتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت ہے، اس کا 10 روپیہ صرف، وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہو کے ہی نہیں ناتا، ہاں دیکھو برابر۔ وہ عورت سے پوچھا تو بولتی ہاں 10 ہی روپے تھے میرے پاس، تو آپ بولتے واہ واہ کیا گدھا ہوشیار ہے، یہ کیا کتا۔ اندازہ لگائیے یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے، اصل بولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کھلواڑ، اس لیے کہ یہ 2 وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا مالک، ان کا آقا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زبان میں موکل کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ان کا قید کرنا، ان کو بند کرنا جائز نہیں، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو وہ اس کو قید کر کے رکھتا ہے، پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے، اس گدھے اور کتا جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں، اس کا 10 روپے۔ وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے، آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے، یہ آدمی گدھا جا کے کھڑے ہو جاتا ہے، انسان کو گدھا بناتا ہے۔ اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے گدھے کا شو ہے، یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثیت ہم کم کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کی ہم کو نہیں، گدھے کو معلوم ہے تمام بات۔ عجیب بات، تو یہ شیطان کا بگاڑ ہے، شیاطین کے ذریعے کام کرواتا ہے۔ اور تعجب ہے گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملے گا، میں شرط دیتا ہوں آپ کو، شرطیہ بات کرتا ہوں آپ کو، چیلنج کرتا ہوں، گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادو میں۔ کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ 2 جانور ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یہ شیطان کو دیکھتے، انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں۔ تو ماں باپ کا یہ کام ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، لیکن بچوں کو کیا تصور دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ سب چیزیں جاننے والا کوئی ہے، وہ بھی ایک گدھا اور کتا، وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ لیکن اب بچوں کو کون بتائیں گا یہ بات، عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں اس سے، تو اس معاملے میں احتیاط کریں۔ آئیے ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے، ان کا ہمارا معاملہ کیا ہے، ان کی ہماری شروعات کیا ہے، ان کا ہمارا جھگڑا کیا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ شروعات ان کی یوں ہوئی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو آدم سے پہلے پیدا کیا۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی حدیث کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کی تخلیق شروع کی تو یہ آ کے آدم کے اطراف گھوما کرتا۔ اللہ جب آدم علیہ السلام تخلیق کر رہے تھے تو وہ گھومتا اور آدم علیہ السلام کو بجاتا، اور جب بجاتا تو آدم علیہ السلام اندر سے کھوکھلے تھے، مٹی کا پتلا جو تھا آپ کا کھوکھلا تھا، تو جب بجاتا تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے کمزور ہوں گی اندرونی طور سے، اسی لیے اتنے آسانی سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا۔ تو وہ جانتا تھا جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کمزور ہوں گی، اپنے اعتبار سے کمزور ہوں گی، وہ بہت جلدی باتوں میں آئیں گی،
ٹھیک ہے، اور بہرحال وہ جانتا تھا، وہ بجاتا اور بار بار آدم علیہ السلام کے اطراف ارد گرد گھوما کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں گھوما کرتا، اور یہیں سے اس کو کچھ نہ کچھ کوفت اور جلن شروع ہوئی، جس کا نتیجہ تب نکلا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے، اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا۔ اب یہاں غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا، دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم لیتا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم لیتا۔ ایک دن جل گیا آدم سے، جل گیا تو پھر بغاوت کر دی، مخالفت کی، فرشتوں کی گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے، جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے، کچھ بھی سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، واضح آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے، تو تمام کے تمام جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیا، نافرمانی کی۔ تو اس آیت نے وضاحت کر دی، یہ آیت آنے کے بعد بھی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا یا جن تھا، بہت بری بات ہے، کہ تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی وکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالا، انکار کیا، فاسق تھا۔ تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا۔ تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے ابد سے ہے، شروع سے ہے، ازل سے ہے، اور ابد تک رہیں گی، بہرحال شروع سے ان کی ہماری جو ہے دشمنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر، میں اچھا ہوں آدم سے، اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے۔ کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ اس لیے کہا کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس نے کہا میں خیر ہوں، جبکہ مٹی کہیں سے پھینکو نیچے کی طرف چلے جاتی ہے، جبکہ اس کا یہ بولنا میں خیر ہوں یہ بھی غلط تھا عقلی اعتبار سے بھی۔ آگ سے جب تک اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، آگ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی دیتی ہے صرف، جبکہ مٹی کہیں بھی وہ فائدہ مند ہی ہے، کچھ دانہ گرا تو اگ جاتا ہے، کوئی بیج گرا تو جھاڑ لگ جاتا ہے، فائدہ مند ہی ہے، پانی رہا تو تھم جاتا ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو اس کا یہ دلیل بھی عقلی بیکار تھی، تو کہا میں خیر ہوں اس سے، آدم سے جو تو نے پیدا کیا۔ بہرحال اب یہ دشمنی ان کی ہماری شروع سے ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ جائیں گا ابلیس، یہ ہم تمام کو لے جائیں۔ تو ابلیس یہ بابائے جن ہے، جنوں کا باپ ہے، جس طرح سے آدم بابائے انسانیت ہے، ہم سب کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے، اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی، اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا، بعد والوں نے بہرحال ایمان لایا، خود رسول اللہ پر کہیں جنہوں نے ایمان لایا، اس کا تذکرہ سورہ جن میں گزرا ہے۔ بہرحال اب ان کی غذائیات کے تعلق سے تو یوں تو یہ کافی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا۔ یوں تو کئی غذائیں کھاتے ہیں، اسلاف سے کئی اقوال، صحابہ سے کئی اقوال ثابت ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے استنجا نہ کرے، طہارت حاصل نہ کرے پیشاب کے بعد۔ کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا رکھی ہے۔ تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، کوئی ایک ہی نہیں کئی ہیں لیکن یہ بھی ایک ہے، اور سوکھا ہوا گوبر، لیٹ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں، یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے۔ جنوں کے وفد نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخوں میں، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو۔ اس طرح فرمایا کوشش اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے۔ اس طرح شام کے وقت، مغرب کے وقت میں بالخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف میں آ جاتے ہیں بچے۔ تو یہاں نشاندہی کر دی، کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی۔ بہرحال ہڈی، یہ جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے،
ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے وہ ہڈی تمہارے مومن بھائی جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے، اور جو لیت تمہارے جانوروں کی سوکھی ہوتی ہے وہ جو ہے تمہارے مومن بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے، کہ تو رسول اللہ نے سے کوئی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں، لہٰذا اس معاملے میں ہم بھی خاموش رہتے، بس اتنا تو پتہ چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں۔ ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ، عموماً جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو، اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں۔ مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جیسے ثابت شدہ ہو، یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں۔ اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی۔ پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار۔ تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا، بہت سے لوگوں کو دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے، اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی افضل چیز ہے نا دعا، سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہے، دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا۔ اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے۔ نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے، آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے، وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں، جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے، جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا۔ تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے، اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے، اور اللہ دعا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے، دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی،
سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنا ہے. جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کی کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا. جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو. دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے. یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے. یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے. اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا، اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. کہ تو بہت